بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله
عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشکرون. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، مسلمان اور تمہاری مدد کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ بدر کی لڑائی میں اور تم کمزور تھے، سو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تمہیں احسان مانو. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. مسلم ہے ہم غلامی کرتے نہیں کسی کی، بس ایک خدائے برتر ہے حکمران ہمارا. کمزور ہم کو سمجھے ہرگز نہ اہل باطل، اٹھے نہیں کہ پھر ہے سارا جہاں ہمارا. ہو پھر نصیب یا رب ہم کو عروج سابق، چھا جائے کل جہاں پر قومی نشاں قرآن ہمارا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ و عزا برہانہ و عما جوالہ دی ذات واسطے ہے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الثقلین امام القبلتین سید العالمین سید الرحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دیوتے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام. ذی وقار حضرات، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور اسلامی بہنوں، اسلامی بیٹیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی مہربانی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک جو تیسرا ہے، الحمدللہ 20واں روزہ ہے، 21ویں اج رات ہے، تاک رات ہے. اللہ جو صحیح معنی دے اندر میرے تو قبل مسجد دے اندر جنہ دی حاضری ہوئی، اللہ انہاں دا قبول اور منظور فرما. جمعۃ المبارک دی جنہ دوستاں نے کوشش، صفائی، ویڈیو جو بھی جمعہ دے اندر جنہ نے تیاری کی تھی، اللہ انہاں دی قبول اور منظور فرما.
جمعۃ المبارک کے اندر سورہ آل عمران کی آیات مقدسہ میں تلاوت کی ہے، وہ تلاوت دا اہم و فہم و ترجمہ بھی میں عرض کیتا طالب علم دی حیثیت دے نال۔ اللہ والو بڑے خوش نصیبو، وقت بڑی تیزی نال گزرتا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ تھوڑے جے وقت دے اندر میں اس موضوع نو تکمیل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ دے فضل و کرم نال جمعۃ المبارک دا جو موضوع ہے جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر دا بڑا رمضان دے نال گہرا تعلق ہے، رمضان اور جہاد دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ وقار حضرات بڑی توجہ دے نال یہ جو ہے رمضان المبارک دا تیسرا جمعۃ المبارک دی جنگ بدر دی مناسبت دے نال اسلام دی عظیم و شان مارکا جنوں غزوہ ذکر دے نال ذکر کیتا جاتا ہے۔ جنگ بدر 17 رمضان المبارک کو ہوئی، یعنی کہ جمعۃ المبارک دا دن اللہ 17 رمضان المبارک اج تو 1439 ہجری، یعنی کہ اج تو 1439 پیچھے چلے جاؤ، ادوں کا یہ واقعہ حاضر ہے۔ جنگ بدر اسلام دی تاریخ دی وہ جنگ ہے کہ جس دے اندر مسلمانوں دنیا دے اندر ایک قوم دی حیثیت کو متعارف کروایا گیا۔ بڑا دل کرتا ہے کہ اللہ اس جمعے نو اج دن پورا کر دی، بڑی میں محنت کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس تو قبل مسلمانوں دی کوئی حیثیت نہیں سی۔ اس تو پہلا بطور مسلمان کسی مملکت اور کسی ریاست دے کوئی حکمران نہیں سی۔ اسلام دا پہلا مارکا، اسلام دی پہلی جنگ، کفر اور اسلام دا پہلا مقابلہ، کفر اور اسلام دی پہلی آمیزش، عشق اور محبت دا پہلا امتحان۔ میری لفظ میں غور کرنا سونا نہیں۔ اسلام دی پہلی آمیزش، عشق اور محبت دا پہلا امتحان، پیار اور الفت دی پہلی آزمائش جنگ بدر دے نام تو مشہور۔ اسلام دے اندر بڑی بڑی جنگاں ہوئیاں، وہ دے اندر کوئی شک نہیں، سب تو بڑی جو جنگ ہے جنگ تبوک ہے، جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 30,000 ہے، عیسائیوں کی تعداد 2.5 لاکھ ہے۔ آخری اور بڑی جنگ، تاریخ اسلام دا عظیم مارکا، لیکن اگر تاریخی اعتبار تو دیکھا جائے سب تو زیادہ اہمیت جنگ بدر دی ہے۔ قرآن پاک دے اس انداز نو، قرآن دے پاک دے طرز خطاب نو، قرآن پاک دے جنگ بدر دی کتنی اہمیت دیتی گئی ہے۔ سورۃ انفال جنگ بدر دے واقعات پہ مشتمل ہے، اور تیسرا پارہ دے اندر بھی اللہ نے جنگ بدر کا ذکر فرمایا، اور قرآن پاک اس انداز کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز کے اندر اس جنگ دا آغاز دا واقعہ جنگ شروع، وہ دا سبب کی سی، ریزن کی سی۔ آخر کوئی بات ہوندی ہے نا، محلے دے اندر لڑائی ہو جاتی ہے، گھر چ ہو جاتی ہے، کوئی ایڈی وڈی گل نہیں، لیکن وہ دا کوئی ریزن ہوتا ہے لڑائی کا، اس کی وجہ کیا بنی ہے۔ باہر کی آواز ہو جاتی، ٹھیک ہے، فائدہ کی میں اتنی محنت کی تھی، میری اندر کی آواز ہی تو نہ سمجھ لگی، باہر تک کس بندے کے پاس بیٹھے کے سامنے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کس انداز نال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کما اخرجوک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اے پیغمبر، تیری جماعت کو لوگوں نے بڑی تکلیف دے کر مکے سے نکالا۔ اللہ اپنے قرآن میں فرماتا ہے، کنہوں نے؟ وہ صحابہ، پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مکے جدوں کھڑے تو کتنے سے 114 کتنے سے 114 تے مدینے جدوں
313 یا 319 موجود نے 313 یا 319. توجہ کرنا، بڑے ہی غور اور فکر دے نال میری گفتگو سننا. تھوڑا جا تعارف یہ ہویا، تھوڑا جا تعارف اور میں تفصیل کے اندر کراواں. اسلامی سال کا 9واں مہینہ رمضان ہے. رمضان دے معنی شدید گرمی تو بڑی وجہ کو کسی چیز کا چلنا، سورج کی تپش اس مہینے کے روزے رکھنے والے دے گناہ جل کے ختم ہو جانا، اس وجہ سے رمضان ہے. اس ماہ دے بے شمار نام نے، مثلا شہر الصبر، شہر مبارک، شہر الصوم، شہر عظیم، شہر مطہر، شہر جہاد، شہر قرآن وغیرہ وغیرہ. اس تو پہلا یکم رمضان سریہ سیف البحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو امیر بنایا. 30 مہاجرین کو انہوں کی زیر کمان مقرر فرمایا. شام تو ابو جہل 300 افراد پر مشتمل ایک تجارتی قافلہ لے کے وہ آ رہے ہیں، جس نے روکنا مقصود سے. جب دونوں گروہ لڑائی کے عین وقت صفا بن گیا تو دونوں گروہوں کے درمیان ایک حلیف مجدی بن عمر جہلی آڑ کے اندر آ. اس نے لڑائی کو ختم کر دیتا. سریہ کے اندر سفید جھنڈا نبی مکرم رسول معظم اپنے دست مبارک کا بنیا ہوا، اپنے دست مبارک کے نال بن کے یہ علم برادر حضرت ابو مرشد غنوی نے. اس تو بعد پھر غزوہ بدر، وہ لڑائی نہیں ہے. اس تو بعد پھر غزوہ بدر. اسباب غزوہ وہ بھی میں عرض کی ہے تفصیل. قریش مکہ قافلہ ایک مکے دے شام دے اندر واپس آ رہے ہیں. قریشیاں دا ایک قافلہ مکے چوں شام تو واپس آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت کے اندروں نکل بچ کے نکل گیا. جدوں شام نو پلٹ کر واپس مکے آنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ، سعید بن زید وہ دے حالات کا پتہ لگانے واسطے شمال کی جانب روانہ فرمایا. اس قافلے دے اندر اہل مکہ دی بڑی دولت سی. بڑی گلا سننے والی نے بالکل بالکل ضرور نہیں کرنا، توجہ بالکل کرنا. وہ قافلہ دی اہل مکہ دی بڑی دولت سی. قریش مکہ 1000 جنہ دے اتنے کم از کم 50,262 کلو سونے کی مالیت دے نال ساز و سامان سے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، سمجھ لگے گی انشاءاللہ. اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا یہ واسطے نکلو، اللہ تعالیٰ ایک کافر آسمان کا دور کلمت آقا علیہ السلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی ابو سفیان کے قافلے کی خبر ملی، آپ نے صحابہ نے مشورہ کرنا شروع کر دیتا. توجہ دی بات ہے. اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زی سامعین ذرا توجہ دے نال اج دوستان مقارب ہو گئے جے. اس دنیا کے نات دے اتے امریکہ دے اندر تیرا نام وجدا وجدا پہ آئے. تیرا نام مسلمانہ ہندوستان دی سرزمین تے گجدا وجدا پہ آئے. تیرا نام اسٹریلیا دے اندر گجدا وجدا ہے. تیرو ہر ملک دے اندر جان پہچان ہو گئی. کس وجہ تو جڑے 313 دا لشکر نکلیا انہیں تیرا تعارف کرا دیتا، انہیں تیرو سلطنت بنان تے مجبور کر دیتا. آجا آنا ذرا دوستا توجہ دے باتیں. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنا شروع کر دیتا ہے. لو جی ابو بکر دے کولو مشورہ لے لیا. سامعین سے وقار حضرات
अबू बकर के कहते ने अल्लाह दे रसूल साढ़े हाथ खड़े ने सहाबा हुक्म तुसी कर दियो या ना तुरीदु या रसूल अल्लाह वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अमरतना अन नुखीज़ अल बहरा ला अखज़नाहा वलौ अमरतना अन नज़रिब अकाबतहा इला बरक़िल मादे लफ़अलना। तवज्जो दे नाल सारे सहाबा ने कीती अल्लाह दे रसूल साड़ियां जाना हाज़र ने साड़ा माल हाज़र है। ओ मियां गल सुन वालिए इस तो पहला मेरे पैगंबर ने ये नहीं फरमाया अगर उथे लड़ोगे तो जन्नत मिल जाएगी, अगर उथे लड़ोगे तो होर मिल जाएगी, अगर मैदाने बदर के अंदर निकलोगे तो ये इनाम मिलेगा। नहीं 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 उन्होंने ते पता ही नहीं उते लुटे पुटे मेरे पैगंबर दे साहबा ने किसी दे हाथ दे अंदर सोटी पकड़ी हुई है ते कोई पैरों नंगा जा रहा जे। और मेरे पैगंबर दे साहबा थे और लोगों इल्जाम लाने वालों कदे नहीं ये कहना कि मेरे पैगंबर दे साहबा बगैर लालच तो हाय हाय भुखे तरसे। और रमजानुल मुबारक दा पहला साल होवे ते रमजान उदों फर्ज होया होवे ते उसे रमजान दे अंदर बदर दा मारका आ जावे। ओ मियां क्यों आ जावे आ नजरा तवज्जो दे नाल आमिना दे लाल तुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। जरा तवज्जो दे नाल ओ गल ओ करा के जदों 116 या 114 बंदे हबशी नजाशी असहामा दे पास के मक्के दे अंदर रह करके जड़ा कुरान दियां तिलावतां करदा है ते जड़ा रब दा जिक्र करदा है ओ कुरैशी मक्का करन नहीं देंदे ते मेरे आका ने फरमाया हिजरत कर जाओ उथों दे हबशा रहन वाला असहमा बादशाह रहम दिल वे चले जाओ ना। हजरत अबू जाफर तैयार दी कमान दे अंदर 114 चले गए ते कुरैशे मक्का ने उथे भी उन्होंने रहन ना दिता। उन्होंने बड़े जुल्म किते ईसाइयां ने कुरैशे मक्का ने बड़े इनामात ले करके गए। इशारा करदा जा रहा वा उस तो बाद फिर खैर वफियत दे नाल जदों असहामा ने रब्बे जलील दा कुरान सुनिया असहामा बादशाह कहंदा है कि तुहाडा नबी की लैके आया है मैनू जरा सुना दियो ना। लेकिन वो वक्त नहीं है ते अबू उन्होंने अबू जाफर तैयार ने रब दा कुरान पढ़िया ते सारे पादरी सारो कतार रोंदे पै ने ते असहामा बादशाह हिजुआं दे नाल ओदी दाढ़ी भर गई है। लो जई तवज्जो दे नाल उथे भी इन्हां ने साजिशां कीतियां ते फिर उस तो बाद जदों मेरे आमिना ते लाल अलैहि सलातो वसलाम मदीना मुनव्वरा दे अंदर तशरीफ लैके चले जाए 114 ते अबू जाल खत लिखदा पे आए कि नाम खत लिख लिया मेरे आका तो जान तो पहला उस मदीना मुनव्वरा दे अंदर ओदा नाम यसरब सी। ओदा नाम की सी यसरब ओदा नाम है ते जदों ए गया कौन इन्होंने अबू सरदार जाहल ने खत लिखिया किनू लिखिया अब्दुल्ला बिन उबई नो मुनाफिकीन सरदार नो ओ कहंदा है किन्ना पैसा लेना ही ले ले किन्ना रुपया लेना ही ले ले ते इन्हां नू मदीने दे अंदरों भी कढ दे इन्हां नू ऐसियां साजिशां करके इत्थों निकाल दे। सामईन रोजेदारो तवज्जो दे नाल काबिल गौर बात वे अल्लाहु अकबर अल्लाह ये सबब क्यों बनया इधर तवज्जो दे नाल मेरे सैयदना बिलाल रसी अल्लाह ताला नो तपदी रेत लुटाया गया। अल्लाह ने क्या खामोश रहना है मक्के के अंदर बोले नहीं ने
میں صدقے جاواں سجدہ سمیہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اللہ دا حکم بولنا نہیں ہے زنیرہ دیاں اکھاں انہاں نے کڑ دیتیاں اللہ نے کیا بولنا نہیں ہے لوبینا دی چمڑی ادھیر کر کے رکھ دیتی بولنا نہیں ہے تے زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ نو تکلیفاں دے دے کے مار دیتا صحابہ اکرام تے مظالم گرائے گئے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نو اگ دے انگاریاں دے اتے لٹایا گیا ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے دے اندر انہاں لوگاں نے کانٹے بچھائے گئے نے پیغمبر دے چہرے تے غلاظت تے ڈھیر سٹے گئے نے میں صدقے جاواں میرے پیغمبر نو چوکاں گلیاں دے اندر کھڑیاں کر کر کے انہاں نے بہت ذلیل رسوا کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ فرما دینے فما اخرجوک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون اے پیغمبر اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر انہاں نے تہانوں گھروں کڈ دیتا تہانوں گھر بھر لٹا دیتا بچے چھڈ دیتے بیویاں چھڈ دتیاں توجہ کرنی علاقہ چھوڑ دیتا مال رشتہ دار چھڈ دیتے کما اخرجوک ربنا تیرے رب نے انہاں دا سامان تکلیفاں برداشت کر لیاں وقار حضرات بڑی توجہ دے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مدینہ منورہ دے اندر عبداللہ بن ابی نو جدوں خط پہنچیا ابو جہل نے کہا کہ اسی انہاں تینوں انعام دیاں گے انہاں دے خلاف سازشاں کر لے اللہ اکبر اللہ میں صدقے جاواں آمینہ دے لال در یتیم جناب محمد رسول ابو بکر کہندے نے اللہ دے رسول میں حاضر عمر کھڑے ہو گئے نے علی مرتضی کھڑے ہو گئے نے عثمان ذوالنورین کھڑے ہو گئے نے جی آقا جی حاضر تے میرے آقا ہجے خاموش نہیں ہو رہے اللہ دے رسول دے دل دے اندر اور بات سی اور کسے نو ہور نو اشارہ کر دے پیسن ادھر اور اللہ اکبر اللہ صحیح بخاری حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے کہتے ہیں یا رسول اللہ انا لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون ولكن ونحن معك اللہ دے رسول اسیوں بھی نہیں کرا دیتے بنی اسرائیل نے کیتا اللہ اکبر اللہ تیرا رب تو تے تیرا رب جانے تو تے تیرا رب جانے سمجھ لگ رہی نا میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا وقت بڑا تھوڑا ہے اللہ اکبر اللہ جنہوں اے بات کی تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سعد حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے تے کی کہنے لگے توجہ کری مسلمان میرے پیغمبر نے کنے نے جدوں مکیوں کڈے گئے 114 نے تے جدوں ہن جہاد دی تیاری کرن لگے حکم آیا 313 پیراں چ جوتی موجود نہیں ہے جسم تے پورا لباس موجود نہیں ہے اور میرے عزیز جنگ دی تیاری نہیں ہے 1000 دا لشکر ہے جنہاں دے کول اتنا ساز و سامان ہے میرے پیغمبر نے جنت کی خوشخبری نہیں دیتی بھی اتنے شہید ہوو گے لعنت کوئی نہیں اور میرے پیغمبر دے 313 نے آسمان تو اور فرشتیاں دی فوج اترتی ویکھی نہیں اور میرے پیغمبر دے صحابہ نے اللہ دے رسول نے کوئی لالچ دیتی نہیں بغیر لالچ تو بغیر جنت انعام تو اور بغیر جہنم تو ہر چیز تو میرے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمایا آؤ جی آؤ کون دے واسطے تیاری کرے گا حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو کر کے اللہ دے رسول دی طرف مخاطب ہوئے
اللہ دے رسول مینوں پتا چل گیا ہے تسے مینوں اشارہ کر دے بیٹھے کون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار آقا حکم کر دیو آسمان دے تھلے جتھے بھی کافر نے اسی اتھوں تک لڑن تیار چلے جاوانگے اللہ دے نبی تہاڈا پسینہ گرے گا ساڈیاں خون دیاں ندیاں گر جانگیاں حکم کر دیو اے جے میرے پیغمبر دے صحابہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اللہ مینوں شفا دے تے مینوں ہمت توفیق دے پورا بیان کر دی اللہ اکبر اللہ لکھن والا لکھدا کی پیا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ دی تعریف کردا پیا ہے او کی کہہ رہا ہے اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا پیا ہے دودھ ہم نے غیرت والی ماں کا نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر قریش مکہ تو کیا چیز ہے تے وہ سبھی لگ جائے سنان نیزہ بن کر سینہ باطل میں گر جائے آقا علیہ السلام نے جدوں سعد بن معاذ تقریر سنیا تے میرے پیغمبر دا چہرہ لہلا اٹھے آئے تے آمنہ تے لال در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ دی بات میرے آقا دا لشکر جمعۃ المبارک نو نکل پیا ابو جہل ایک دن 9 اونٹ کردا ہے ایک دن انہیں 10 اونٹ ذبح کیتے قریشیاں نو مکے نو کفار نو کھلان واسطے ایک دن 9 اونٹ دیکھ لو کتنی جماعت سی 9 اونٹ ایک 10 اونٹ ایک اس تو علاوہ جانور اور بھی ذبح کیتے اللہ اکبر اللہ توجہ دی بات ہے کعب نے غور بات جدوں میدان جہاد لگیا انہاں دے اندر اسلامی لشکر دی تعداد 313 یا 319 انہاں دے اندر 82 شخص مہاجر تمام انصار مدینہ نے پھر انصار صحابہ دے اندر قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج دے لوگ بھی موجود ہیں اللہ اکبر اللہ انہاں دی قربان و دولت کتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ صحابہ لو جی زبیر بن عوام حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاس توجہ نہ جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قافلہ نکل پیا تیاری ہو گئی میدان دے اندر پہنچے 70 میل تا فاصلہ طے کر کے پہنچے اتنی شدت نال گرمی ہے روزے دار پہلا رمضان فرض ہویا تے پہلے رمضان دے اندر غزوہ بدر ہویا 17 رمضان 2 ہجری توجہ رکھنا تاریخ یاد رکھیں تے میں صدقے جاواں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر نو ترتیب دے رہے ہیں ترتیب دے رہے ہیں رستے دے اندروں جدوں نکلے تے منافقین نے رولا پایا ہوئے تو بچے یتیم کرنے واسطے جا رہے ہیں تو بیویاں بیوہ کران واسطے جا رہے ہیں تو اپنے لوگاں نو انہاں دے غلام بنا واسطے جا رہے ہیں رک جاؤ او
کہندے کی نے جتھوں پیغمبر نے کھڑا کر دیتا سی کھڑے ہو گئے، جتھوں پیغمبر نے حکم دیتا سی وہ حکم مان لیا۔ ہجے تے صحابہ نے تیر بھی سکھیا نہیں ہے، ہجے تے انہوں نے قرآن دا ترجمہ پڑھیا نہیں ہے، ہجے تے انہوں نے نماز بھی پوری سکھی نہیں ہے، ہجے تے پہلا اسلامی مارکا شروع ہون والا ہو رہا جے توجہ دے نال آمینہ دے نال دے یتیم جناب محمد رسول اللہ۔ لیٹا ساریاں بالو یار، ابھی ساری لیٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے حضرت عبد الرحمن بن عوف سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی، وہ کہہ رہے نے کہ ساڑیاں صفاں سدیاں کرائیاں جا رہیاں نے، تے میں ویکھیا میرے نال دو انصار دے لڑکے چھوٹی عمر دے، تلوار انہاں دے نالوں بڑی ہے تے انہاں دے قد چھوٹے نے۔ تسی بھی جہاد دی اپنے بچیاں نو تلقین کیتی؟ اللہ دے رستے تے لڑنا واسطے کدی دسے کہ بھی اللہ دے رستے تے نکلنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افرا کھڑے ہوئے نے، اینو بند کر دیو باقی مینوں ہوا آ رہی ہے، پسینہ آ گیا نا، صحیح ہے پسینہ۔ معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے نے، تے میں ویکھیا کفار مشرکین نے مکہ دے نال مقابلہ ہے تے میرے نال کھبے اور سجے چھوٹے ننے منے بچے کھڑے ہو گئے نے، تے میں تمہاں وال ویکھنا پیا وا، توجہ میرے کو پکھے نال ویکھو، میرا ل ویکھو، خدا دے بندے ہو، اللہ اکبر اللہ۔ تے میں انہاں نوں ویکھیا تے میرے دل دے اندر تلاتم خیز انکفشاس پیدا ہون لگ پے، وسوسے پیدا ہون لگ پے نے کہ مارکا شروع ہون والا ہے تے ساڑی لڑائی ہوئے گی تے ایک دوسرے دی مدد تے کیویں کرنی ہے تے کیویں کرانگے۔ پچھلے انو میرے آقا نے فرمایا تُسوں اس ٹائم تے تلوار کھڑنی ہے، دوسرے انو فرمایا عبد الرحمن تے اس وقت دے اندر لڑنا ہے، ترتیب دے دیتی تے لیکن عبد الرحمن بن عوف پریشان ہو گئے کہ میں ہن کی کرانگا، اینی دیر ہو گئی تے تمہیں پوچھ دے نے چچا مینوں اے تے دسو انہاں دے اندر ابو جہل کیڑا ہے؟ توجہ کر یار، بندے آندے جاندے نے، میرے ال تھی ویکھو کی ہو گیا تھا، اتنا قیمتی جمعۃ المبارک ہے، اللہ دی قسم سینے چ درد بڑی ہو رہی ہے، پر میرا رب بلاندا ہے تو بندہ بولدا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ اینی دیر ہو گئی تے میں اشارہ کرنا پیا وا، تسی انہوں کی کہنا ہے؟ ابو جہل سپہ سالار پہلی اسلام دی جنگ اور قریش مکہ دی جنگ دی تیاری، ابو جہل نے زرہ پہنی ہوئی ہے، خول پہنیا ہویا ہے، تے جدوں میں تے پھر لکھن والا لکھ دے بڑی رازداری سے نشان ابو جہل کا پوچھا، بڑی رازداری سے نشان ابو جہل کا پوچھا، شکل اور شباہت حلیہ اور مکمل پتہ پوچھا۔ عبد الرحمن کہنے لگے تو سانے انہوں کی کہنا ہے؟ کہنے لگے توجہ دے نال قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے ہم ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، وہ دیکھو حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، بولے یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ اے توجہ دے نال چھوٹے ہو مروے تے عبد الرحمن کہنے لگے جنگ شروع ہون تو پہلا ہی اے جدوں انہوں میں اشارہ کرنا پیاما وہ آ گیا جے، تے عبد الرحمن کہہ رہے نے میرا اشارہ انگلی تھلے ہوئی نہیں ہے، تے دوواں نے اپنی تیر اور تلوارہ کمان دے اندروں کھیچے لیاں، تے جدوں کھچیاں
تے دوڑ کر کے ایک نے گھوڑے دیاں کھچاں کٹ کے تھلے زمین تے گرا لیا تے دوسرے نے ابو جہل تے حملہ کیتا تے جدو ابو جہل تے حملہ کیتا دوواں نے کیتا بعد اندروں تے تھلے سٹ لیا تے میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود دا لگ گیا نا غریباں دا مسکیناں دا بھی دا لگ جاندا ہے جدو اللہ ذلیل کردا ہے تو پھر ایویں ذلیل ہوندے نے اللہ اکبر اللہ ابو جہل جدو زمین تے گر گیا اے دوڑے حملہ کر کے واپس لوٹ کے محمد رسول اللہ دے پاس آ گئے تے آقا فرماندے نے کنے حملہ کیتا ہے تے دوواں دیاں تلواراں تے خون لگا ہویا ہے تے میرے آقا فرماندے نے او کہہ رہا ہے میں حملہ کیتا ہے او کہہ رہا ہے میں کیتا ہے تے پھر آقا فرماندے نے آؤ میرے پاس آ جاؤ تے ویکھیا دوواں دا خون ابو جہل دا لگیا ہے تے میرے آقا نے فرمایا ہے تسی دوواں نے انہوں جہنم دے اندر واصل کر دیتا ہے تے آقا فرماندے نے ادھر آئے نا عبداللہ بن مسعود ویکھ کڑیاں مل دیاں عبداللہ جا کے چیک کر کے عبداللہ دیاں لتاں پتلیاں چھوٹا جہا قد ہے بالکل پتلا جہا ہے تے سٹوپی ماری جو پنجابی جی کہندے نے چھال ماری جا کے چھاتی تے رب کعبہ دی قسمیں بہ گیا تے بیٹھا ایتھوں داڑھی پھڑ لئی داڑھی پھڑ کے کہن لگا اوے اج آ گیا قابو تے او ملعون ابو جہل کہن لگا اوے غریبا اوے مسکینہ اوے نوکرا تم میری چھاتی تے تو آ کے بہ گئے کو وڈا زمیندار جگیردار نہیں لبا سی تینوں ویکھو مردہ بھی کفار دے اندر کڈا کفار دے اندر سخت ہے تے جدوں ایتھوں پھڑیا عبداللہ بن مسعود نے او دی تون کٹ کے پراں سٹ دتی ہے اینو کہندے نے جنگ بدر دی جڑی پہلی لڑائی پہلا معرکہ ہویا ہے نا اے دوواں بچیاں نے حملہ کیتا ہے تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے او میرے بھائی ایک تے بندہ انعام دیندا ہے نا لے بھی 10,000 روپیہ تینوں دینا نا اے کام تے ابا جانا ہے او میرے پیغمبر دے صحابہ او قرآن دی تعلیم اجے پوری ملی نہیں نمازات سکھیاں نہیں او میراج النبی تے نماز ملی ہے اجے نماز دا اہتمام اب مدینے دے اندر ہویا نہیں اور ترجمے دی کلاس لگی نہیں اور قرآن دے فرامین دا پتہ نہیں پر پیغمبر نے جتھوں روک دیتا اتھوں رک گئے مصور کھینچ وہ نقشہ کے جس میں یہ صفائی ہو مصور کھینچ وہ نقشہ کے جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن کٹائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن کٹائی ہو سامعین دور نہ چلے جانا آئیے ذرا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول بھی چلے جائیے کون علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسے ہی مار کے دے اندر توجہ کرنا توجہ قابل غور بات ہے 21 رمضان المبارک علی مولا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی رمضان دے اندر انہاں دی وفات ہوئی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دی ایسے ہی مہینے دے اندر وفات ہوئی ہے سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایسے ہی مہینے دے اندر وفات ہوئی ہے میں کہا تھوڑی طریق حضرت حسن ایسے ہی مہینے دے اندر پیدا ہوئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے ذرا سامعین توجہ دے نال آمینہ دے لال در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے حضرت ابو بریدہ سلمی میں انشاءاللہ جنگ بدر دا آخری اختتام ہی میں کرنا بیان کرنا لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ نو بھی یاد کرنا چاہیے کیونکہ آمینہ دے لال در یتیم نے 90 سفر کیتے 90 سفران دے اندر میرے پیغمبر نے 27 جنگا اپنے ہاتھ نہ لڑیاں اور 27 جنگا علی مرتضیٰ نے میرے پیغمبر دے نال پیچھے کانڈ ملا کے لڑیاں اللہ اکبر اللہ موقع غدیر حج الوداع دے موقع دے ہوتے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریدہ اسلمی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی دے متعلق شکا یاد کر دیتیاں. میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے خطبہ ارشاد فرمایا توجہ دے نال الستو اولا بکم من انفسکم قالوا بلا قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من ولاه وعاد من عاذا. اے مسلمانہ دی جماعت تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے زیادہ بہتر میں نہیں ہوں. سارے گئی تسی سارے نو بہتر ہو سارے نو بہتر ہو. تے میرے آقا نے فرمایا جی صحابہ نے عرض کی تھی فدا بھی کا و امی کا اللہ دے رسول کیوں نہیں. تے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص میرا دوست ہے جیڑا بندہ میرا دوست ہے وہ ہاتھ کھڑے کرو میرا دوست کون ہے. اللہ دے رسول نے فرمایا سارے نے ہاتھ کھڑے کر لے. اللہ دے رسول تھی ساڑے میں سواڑے دوست جے. میرے آقا نے فرمایا نا جیڑا چاہتا ہے کہ محمد رسول تواڈے دوست ہون وہ ہاتھ کھڑے کرو. سارے نے کھڑے کیتے تے پھر میرے آقا نے فرمایا او علی نو اپنا دوست بنا لے علی دے نال پیار کر لے. تے جیڑا بندہ علی دے نال پیار کرے گا دوستی کرے گا اللہ تعالیٰ اس نو دوستی محبتی وجہ تو جنت عطا کر دیں گے. اے جے میرے علی دی شان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او بات تیرے نال میں کرنا چاہ رہا ہوں. علی تہاڈی تمنا کیے خواہش کیے مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے پہنے کہ میری دل دی تمنا کیے کہ گرمی ہوئے سختی دے نال تے میں روزے رکھ دائی رواں. اے علی مولا کرم اللہ وجہ علی نو منن والا بھی الحمدللہ الحمدللہ. علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے دار سن نمازی سن ایمان اور جسس اسلام سن. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور دے اندر بھی علی مرتضی دے کولوں فیصلے کروائے. اللہ اکبر اللہ. آمینہ دے لال در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں علی مرتضی نو آمنا سامنا ہویا تے وہ کہن لگا کدوں مختصر کر لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلابۃ لمع مجربہن اذا القلوب اقبلت تلہب. خیبر نو معلوم ہے سب تو بڑا تجربہ کار بہادر تھار سجان والا مینو مرحب کہندے نے. تے جدوں علی مرتضی مولا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے انا الذی سمیتنی امی حیدرہ اقلیلکم بالسیف قیل السدرہ قیل سیغابت شدید کسورتن. میرا نام میری اماں نے حیدر میرا نام رکھیا ہے. علی مرتضی دی امی دا نام کی سی پتہ ہے؟ ہاں جی جی ماشاءاللہ تو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی امی دا نام فاطمہ سی تے زوجہ محترمہ دا نام کی سی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. تے حیدر کنے نام رکھے ہیں علی مرتضی دی امی نے. اللہ اکبر اللہ. تے کی کہنے لگے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے. علی کی تیسری خواہش پر سناٹا ہوا تاری تکبر کی رغم غرور پر یہ ضرب تھی کاری. رخ ناپاک پر شعلہ بڑک اٹھا جہنم کا غضب کے جوش میں بگڑا
توازن تبا برہم کا، غرور پہلوانی چشمے ابرو سے ابر آیا، نکالی میان سے تلوار اور گھوڑے سے اتر آیا۔ وہ نا اگوں بڑیاں گلاں کر رہا، تو بچہ ہے نکل جا۔ وہ مرحبا قلعے کا کہنے لگا تو بچہ ہے نکل جا، تیری بڑی مہربانی ہوئے گی، تو اتھوں چلا جا، تو میرے نال لڑ نہیں سکتا۔ تے مولا حیدر کرار علی مرتضیٰ نے ایکو گل کی تھی، مجھے فرصت نہیں کوشش نہ کر پاتے بتانے کی، یہ میدان ہے ضرورت ہے یہاں جوہر دکھانے کی، بہت شیخی بگاڑی تو نے اب کچھ کام ہو جائے، ہنر ایسا دکھا جس سے جہاں پر نام ہو جائے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر نے اپنی شمشیر دی تھی، تلوار ہاتھ دے اندر۔ علی مرتضیٰ دی تلوار دا نام کی سی؟ ذوالفقار۔ ان یاد رکھو، تاریخی باتاں ہیں، یہ تہاڑیاں مسلمان دی تاریخ ہے۔ جنگ بدر، آمنہ دلال تر یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ دے نال بس انشاءاللہ 2 یا 3 منٹ دے اندر، تھکت نہیں تھی گئے جے 34 منٹ ہوئے نے، میرا بھی روزہ ہے، تھکے تو نہیں جے یار۔ بدر دا آخری حصہ بیان کر کے جو میں نے سمیٹیے، پہلا حصہ دس دیتا ہے کنہ سی کی تعداد سی، ہن غور ایتھے کرنا ہے۔ اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں اپنی فوج نو تیار کر لیا، اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اے میرے پیغمبر تہانوں آج دے دن قتال دی اجازت دے دینے، آج تو بعد وہ تلوار اٹھا لو۔ تلوار کٹھے اٹھائیے؟ مدینہ منورہ دے اندر جا کے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آمنہ دلال در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں فرمایا جنگ بدر دے اندر، حفیظ جلندری سب کہہ دیو رحمہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ میرے کو وقت تھوڑا ہے، میں پوری ڈیٹیل دے اندر نہیں جا سکتا، لیکن میں شعراں دے اندر تھانوں بات سمجھا دیاں گا۔ انہوں نے کی کیا؟ اور لکھ دے پے نے کہ اسلامی لشکر میدان دے اندر مقابلہ 6 تلواراں اور 8 زیرہ نے، 8 زیرہ نے تے 313 جنہاں دے ہتھاں دے اندر سوٹیاں سی، جنہاں دے ہتھاں دے اندر سوٹیاں سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدوں لگ گیا عریش میرے پیغمبر دا خیمہ، خیمے نو عریش کہندے نے، اس خیمے دی چھت موجود نہیں، اس جگہ تے بیڈ موجود نہیں، اس خیمے دے اندر پتھر نے۔ میرا محبوب پیغمبر میرے پیغمبر دا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ انہاں نو نہ جنت ویکھی ہے، اللہ نہ تیرا نظارہ ویکھیا ہے۔ اللہ اے چھوٹی جی فوج 313، اللہ 1000 دا لشکر ہے۔ اور آج اور مسلمانوں 22 کروڑ ہو کے تم سے وہ کشمیر چھین لیا گیا، اور 22 کروڑ عوام سے آج مقبوضہ کشمیر کی بیٹی، آج فلسطین کی وہ مسجد بیت المقدس رمضان المبارک میں نماز تراویح میں، اور فلسطین انہوں نے میرے پیغمبر کی وہ مسجد، وہ کون سی بیت المقدس جو انبیاء کا گھر تھا، جو پہلے مرکز تھا، مسلمانوں کا قبلہ تھا، اور نماز تراویح میں حملہ کیا، کتنے بچے شہید کر دیے۔ اور مسلمانوں آج کا میڈیا بہت کم دکھا رہا ہے۔ اللہ اگر وہ 313 جہاد پر نہ نکلتے، آج تم بھی ان انگریزوں کے غلام ہوتے۔ اگر وہ 313 1000 کے لشکر کو وہ شکست نہ دیتے، اور تمہاری عورتوں بھی انگریزوں کی غلام ہوتی، لیکن تم نے کلمہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے وطن کو بیچ دیا، اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ وہ 313 بغیر ایمان کے، اور وہ 313 بغیر انعام کے، وہ 313 کو تو پتہ بھی نہیں ہم جا رہے ہیں، اور روزے کی حالت میں وہ تھے، اور روزے کی حالت میں اوپر سورج اتنا تپش مار رہا تھا، محمد رسول اللہ
بار بار ابو بکر آتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص میرے حضور کے ماموزاد بیٹے، وہ ان کی ڈیوٹی میرے پیغمبر نے لگائی ہے، کہاں؟ عریش کے باہر تلوار لہراتے ہیں اور ابو بکر پہلے آتے ہیں اور میرا محبوب پیغمبر رو رہا ہے، اپنے 313 کی وجہ سے رو رہے. اللہ ان کے ہاتھ میں ٹینک نہیں ہے، اللہ میں جو لے کے آ گیا ہوں. ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں رات کا اندھیرا، پھر صبح ہو جاتی ہے، 2 دن کے بعد لڑائی ہوتی ہے. اللہ وہ جب ابو بکر صدیق بار بار آتے ہیں کہ میرے پیغمبر کا سانس بند تو نہیں ہو گئی، آخر کار اپنے کانوں کو محمد رسول اللہ کے رخ انور کے پاس ایسے لگاتے ہیں تو میرا پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی حاضر عصابت لن تعبد بعد فی الارض. اللہ میرے پاس ایک مٹھی جماعت میں تیرے پاس لے کے آ گیا. اللہ ان میں وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، اللہ وہ بچے تیری ریاست کے لیے مدینہ منورہ کو ریاست بنانا ہے، مدینہ منورہ کو دارالحکومت بنانا ہے. اس سے پہلے مسلمان کی نہ ریاست ہے، مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہیں. اور جب 313 کا لشکر اور مسلمانوں آج تم روزہ نہیں رکھتے ہو، آج تمہارے پاس پنکھے موجود ہیں اور ان کے پاس وہ چشمے کے پانی روزے کی حالت میں بڑی دور سے لاتے تھے، وہ روزے دار تھے. جنگ بدر میں جب آتے ہیں وہ روزے دار تھے. اللہ اکبر. اللہ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ میرے محبوب علیہ السلام جب دیکھتے ہیں، ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں میرا پیغمبر، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض. اللہ اگر آج یہ مٹ گئے، اگر آج یہ ذبح ہو گئے، اللہ آج اگر ان کی سانسیں بند ہو گئی، اللہ تیری زمین پر تیرا نام لینا کوئی نہیں لے گا، اللہ تیرا توحید والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ یہ مٹھی بھر جماعت کو طاقت دے دے، اللہ یہ مٹھی بھر جماعت کو طاقت دے دے. میرے پیغمبر کو اللہ نے مطلع کیا، میرے آقا کے ہاتھ میں سٹک پکڑی ہے. میرا پیغمبر فرماتا ہے اللہ نے مجھے بتایا عتبہ یہاں قتل ہوگا، شعبہ یہاں قتل ہوگا، اخنس بن شریک یہاں قتل ہوگا، ابو جہل یہاں قتل ہوگا. ان میں عقل مند نہ میرے پیغمبر کے صحابہ کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے ہم کو 313 کو فتح دینی ہے. میرے پیغمبر نے پیشین گوئی کر دی ہے، یہاں پہ فلاں بندہ قتل ہو جائے گا. آج پنکھے موجود ہیں، مشروب موجود ہیں، لیکن ہم روزے نہیں رکھتے. اور خدارا اینڈ عید پر تمہیں بددعا ملے گی، آمین کہنے والا آمین کہے گا. اللہ روزے آئے، اس نے روزے کا اہتمام نہ کیا. اللہ روزے آئے، نماز کا اہتمام نہ کیا. اللہ قرآن آیا، رمضان میں اہتمام نہ کیا، صدقہ خیرات نہ کیا. اور بھائیوں اپنی زندگی کو بدل لو، قرآن آتا ہے، زندگی بدلنے کے لیے قرآن آتا ہے. اللہ اکبر. اللہ جب ایسا ہوتا ہے، آخری میں بات کروں، اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو وہاں پہ کہا، اللہ یہ جو 3 مٹھی جماعت ہے میری، مجھے مکہ سے نکالا، برا کہا، لیکن انہوں نے مجھے سینے لگایا مدینہ میں. اللہ وہ میرے ساتھ ہیں. اللہ لوگوں نے دھکے دیے مکے سے، انہوں نے کر دیا مدینہ میں، اللہ وہ میرے ساتھ ہیں. اللہ انہوں نے ذبح کر دیا میرے ساتھیوں کو، لیکن انہوں نے گھر دے دیا. آمینہ کے لال در یتیم علیہ السلام. اللہ نے 5000 میدان لگتا ہے. مختصر بات کروں، اللہ رب العزت نے جنگ بدر میں کامیابی کامرانی عطا فرما دی. کس وجہ سے؟ وہ دل کے سچے اور ایماندار تھے. وہ مومن کلمہ پڑھ کے منافقت نہیں کرتے تھے. جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، وہ مدینے میں تھا. جو منافق تھے جو اس میدان کے کار راز میں نہیں گئے. یہ بھی مسئلہ بنا، ایک یہ بھی بنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کا مارکہ ہوتا ہے، اس میں 70 کفار قتل ہو گئے اور 70 قیدی بن گئے. پتہ ہے ان میں کون تھے؟ اور تمہارا ایمان کدھر گیا؟ میرا روزہ ہے، آپ کا بھی روزے ہیں، لیکن بات کرتا جاؤں. عبد الرحمن کون تھا؟ ابو بکر صدیق کا بیٹا تھا. ایک طرف باپ تھا اور ایک طرف بیٹا تھا. کفار میں بیٹا تھا.
محمد رسول اللہ کی مجلس میں عمر فاروق تھا، ادھر اس کے ماموں تھے کفار میں، اور ایک طرف عبیدہ بن جراح اس کا باپ تھا، ایک طرف بیٹا تھا. اور کیا کر کے دکھایا انہوں نے؟ ابو بکر کے بیٹے کہتے ہیں ابو ایک بات کروں؟ کیا بیٹے؟ کہتے ہیں وہ بات، آپ میری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آتے میں نے تلوار پیچھے کر لی. آپ ابو بکر کہتے ہیں تو کفار میں بھی دوغلا تھا، منافق تھا. اگر دوغلا تھا، میں محمد رسول اللہ کا غلام ابو بکر صدیق ہوں بیٹا، اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا تو تمہاری گردن اتار کے نیچے رکھ دیتا میں. یہ بھی تو ان کا ایمان تھا. وہ لڑائی کن سے لڑنے جا رہے تھے؟ کوئی اپنے باپ سے لڑنے جا رہا تھا، کوئی بیٹے سے لڑنے جا رہا تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آباء و اجداد لڑائی میں تھے، لیکن کیا کہا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ نے اس قرآن کی برکت سے ان کو انعامات سے نوازا، مال غنیمت بھی ملا، کامیابی کامرانی ملے. لیکن عثمان ذو النورین جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے. سیدہ رقیہ بیمار تھی، ان کی تیمارداری میں لگے تھے. جب واپس آتے ہیں بچہ بھاگ کر بتاتا ہے، علامہ ابن سعد لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول مبارک ہو مبارک، لیکن سیدہ رقیہ فوت ہو گئی ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام قبرستان جاتے ہیں، زارو قطار روتے ہیں. عثمان ذو النورین کو بھی جنگ بدر کا مال غنیمت کا حصہ ملتا ہے. عزیز سامعین حضرات، اللہ رب الجلال والاکرام میں جو سنایا ہے اللہ اس سے عملی زندگی عطا فرمائے. ماہ رمضان مبارک بڑی تیزی نال گزرتا جا رہا ہے. ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اعتکاف تے لوکاں نے یہ گلاں بنا لیاں بھی عورت گھر دے اندر بہ جائے جی، پچھلی چار دیواری تے بیٹھ جائے، چار دیواری تے بیٹھ جائے کیونکہ چار دیواری ہے. پر او بات یاد رکھنا، ام سلمہ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ ہے، لیکن بیماری دی علالت اندر نے، لیکن اعتکاف تے بیٹھیاں مسجد دے اندر اعتکاف ہے. عورت دا اعتکاف مسجد دے اندر ہے، مسجد دے اندر ہے، مسجد دے اندر ہے. گھر دے اندر اعتکاف نہیں ہے، گھر دے اندر اعتکاف نہیں ہے، گھر دے اندر اعتکاف نہیں بیٹھنا. اس اعتکاف تو بہتر ہے کہ گھر دے آخری چبوترے دے اندر گھر دے اندر بیٹھ کے رب دی تلاوت کر لے. لیکن اعتکاف گھر دے اندر نہیں، مسجد دے اندر اعتکاف بیٹھنا ہے. مسجد دے اندر عورت دا اعتکاف ہے. بہت مسائل نے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ میں جو سنایا ہے اللہ مینوں اور تھانوں عملی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.